خاندان کے اندر جو ہے لوگ شہید کیے گئے، لیکن لوگوں نے لاکھوں جانیں قربان تو کر دیں، لیکن انہوں نے جو عزم کیا تھا کہ پاکستان کو آزاد بنانا ہے اور دنیا میں ایک عظیم مسلمانوں کی حکومت، ایک ملک بنانا ہے، اس میں جب تک وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے وہ رکے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے آج جو صورتحال ہے، اپنے کپتان کی قیادت کے اندر پاکستان کے عوام اور نئی نسل جو ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو جد و جہد شروع ہوئی ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، یعنی ایک ایسا ملک ہو جو کسی اور کے زیر اثر نہ کام کرے، جو بھی فیصلے ہوں وہ پاکستان کی عوام کی مرضی کے مطابق ہوں، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہوں اور صرف پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوں۔ صرف ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آج کے پاکستانی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جد و جہد جو چل رہی ہے، اس جد و جہد کے اندر کامیابی یقینی ہے۔ قوم جس طریقے سے کھڑی ہو گئی ہے، خاص طور پہ نوجوان، لیکن ہر عمر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، چاہے شہری ہوں، دیہاتی ہوں، ہر صوبے کے لوگ، ہر زبان کے بولنے والے لوگ، اور آج رات کو اس کا ایک بڑا زبردست عظیم و شان مظاہرہ ہوگا جی، کہ جس وقت یہاں پر رات کو کپتان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم سب یہاں پہ اسٹیڈیم میں جتنے لوگ ہوں گے، انہوں نے قومی ترانہ ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہر حصے کے اندر آپ کو نظر آئے گا، تمام صوبوں کے اندر، تمام پاکستان کے علاقوں کے اندر لوگ کھڑے ہو کر اپنے کپتان کے ساتھ قومی ترانہ پڑھیں گے اور دنیا کو پیغام بھیجیں گے کہ پاکستان متحد ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنی آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب قوم متحد ہو، اس کے پاس ایک ایسی فوج ہو جو اللہ کو ماننے والی، اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربان ہونے والی، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ جو 1947 کی جو ہجرت ہوئی وہاں سے شروع ہوا، پورے بر صغیر سے مسلمان یہاں پر آئے، انڈیا کے وہ علاقے جہاں پر پتہ تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا، اس کے باوجود کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے اپنے گھر بار لٹ جائیں گے۔ وہاں سے قربانی شروع ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے آئے، کراچی میں بسے، حیدرآباد میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مشرقی پنجاب سے زیادہ تر آنے والے پنجاب کے اندر بسے، پورے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر لوگوں نے ان کو ویلکم کیا۔ اس وقت سے قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، 71 ہو، سیاچن ہو، کارگل ہو، دہشت گردی کی جنگ ہو، اس ملک کے عوام، اس ملک کے فوج والے، اس ملک کے بہادر سپوت جو ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے سے ہمارے بھائی بیٹے دفاع کرتے ہیں ہماری سرحدوں کا، اسی طریقے سے پوری قوم اسی جذبے کے ساتھ اپنی حقیقی آزادی کا دفاع کرنے کے لیے آج کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی تقریب جو ہے اس سے ایک دفعہ پھر پیغام جائے گا، یہ قوم یکجا ہے، یہ متحد ہے، یہ ایک دلیر قوم ہے، ایک آزاد قوم ہے، یہ اپنی آزادی کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہے اور اس آزادی کو ایک حقیقی آزادی بنانے کا جذبہ بھی رکھتی ہے۔ صرف لاہور والوں کے لیے آخری پیغام صرف یہ ہے کہ ذرا جلدی نکلنا، وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرنا۔ آج جتنے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں ان کے تمام کے لیے کھڑے نہیں ہوگی۔ آج کے خطاب میں کوئی چیئرمین صاحب اہم اعلان بھی میری فیصلہ آباد کی NA 108 کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ظلم 4.25 سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ رواں رکھا، اس کا فیصلہ اس الیکشن نے کر دینا۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2018 کے بھی الیکشن جیتے تھے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی الیکشن بھرپور طریقے سے جیتیں گے۔ میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں بالکل عمران خان کا کوئی کاغذ چیلنج نہیں کروں گا۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں
تھوڑے سیٹ آئے لڑے الیکشن، اور ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی میدان میں فیصلے کرتے ہیں، سیاسی لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، پاکستان کی عوام پہ اعتماد کرتے ہیں. میں NA108 کی عوام پر اعتماد کرتا ہوں. میری نیپیاں بدلنے والا کوئی نہیں ہے. میری اگر نیپیاں بدلتے ہیں میری حلقے کی عوام بدلتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ترقی ہوئی، پاکستان نون کے دور میں خوشحالی ہوئی. انشاءاللہ تعالی